نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ نہایتی قصد احترام و واجب الاحترام حضرات سامعین، اج تھارے سامنے مختصر وقت واسے حاضر ہوا ہوں کہ جس طرح تمہیں پتہ ہے کہ یہ جمادی الثانی کو مہینوں چل رہے ہوئے اور اس جمادی الثانی کا مہینہ میں خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امام المؤمنین و امام المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم ہستی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آکدے نام پر ہم غور کراں تو ہمیں ان کا نام ہی پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم ہستی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام عبداللہ ہے۔ عبد عربی کے اندر بندہ نہ کہیں، غلام نہ کہیں، اور لفظ اللہ کو مطلب لفظ اللہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ ابی بکر عربی میں ابی کے باپ نہ، اردو کے اندر ابو کے باپ نہ، اور بکر کا بہت سارا الفاظ، بہت سارا معنی کی علماء نے، لیکن سب سے مقدم اور جڑو خوبصورت معنی ہے وہ ہے پہلو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو لقب تھا کہ جنہاں کا نام تھی مشہور ہو گیا تھا، اور ہم نے بھی دیکھو کہ بعض لوگوں کا نام اور کچھ ہیں لیکن نہ لوگ پیار، نہ محبت، نہ ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے ان کا لقب رکھیں، اور وہ ان لقب کی وجہ سے جو رہتے وہ زیادہ مشہور ہو جائیں اور انہی لقب کی وجہ سے وہ پہچانے اور جانے جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا لقب صدیق تھا، اور صدیق اس شخص نے کہ جڑو بہت زیادہ سچو ہوئے، سچوں کو جڑو سردار ہوئے اس نے صدیق کے۔ اور یہ لقب کس نے رکھیو، کیوں رکھیو گیو؟ پہلی روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ٹائم معراج پر گیا، اور معراج پر چلن کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے لوگوں نے دسو کہ اس طرح رات معراج پر گیو، بیت المقدس گیو، تو پھر پہلا آسمان، پھر دوجا آسمان، 7 آسمان پر، پھر سدرۃ المعمور اور سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ پر اللہ نے میں ملاقات کی۔ تو عرب کا جڑا لوگ تھا، قریش کا جڑا لوگ تھا، وہ اس گل نہ نہیں منے تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ٹائم یہ گل بیان کی
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تے پہلا کہ تصدیق کی معراج کی، جڑا کی وجہ تھی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق کو لقب دیتو۔ اور بعض مورخین نے لکھے ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی تے سچ بولیں تھا، کدے انہوں نے جھوٹ کوڑ نہیں مارے ہو، کدے انہوں نے جھوٹ نہیں بولے ہو، تو جلا کی وجہ تے لوگ شروع ہوتے انہوں نے جڑا صدیق کا لقب تے یعنی مجھ سچو آدمی جڑا اس نے سمجھ بھی تھا اور بولے بھی تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوجہ جڑا لقب تھا وہ لقب تو عتیق، اور عتیق کو عربی کو لفظ عتیق اور اس کو لغوی معنی یعنی جڑا لغت کے اندر یعنی لفظی معنی اس کو یوں ہے کہ آزاد۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تو کہ انت عتیق من النار، کہ اے صدیق تو جہنم کی اگ تے آزاد ہے، تو اگ تے آزاد ہے، یعنی آخرت کے اندر اگ تو اگ کے قریب بھی نہیں چل سے، اگ تیرے قریب بھی نہیں آ سا، اس وجہ سے ان کو عتیق نہ پہ گئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باپ کو نہ جڑا تھا وہ عثمان تھا، اور باپ کا والد صاحب کا جڑا ان کی کنیت تھی ابو قحافہ کا نام میں مشہور تھا، ان کی کنیت تھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو نام سلمہ تھا، جڑا کی کنیت جڑی ہے وہ ام الخیر تھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش نہ تعلق رکھے تھا اور مکہ کا ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا کو کاروبار کریں تھا، حتیٰ کہ جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیرہ 40,000 اشرفی پئی ہوئی تھی، 40,000 روپیہ اس ٹائم مکہ کو عرب کو پیا ہوا تھا، کہ جڑا دور میں کسی کو 10 روپیہ نہیں ہوئے تھا، جڑا کو مکہ کے اندر جڑا کو 100 روپیہ ہوا تھا، 100 یعنی دینار ہوئے تھا، 100 اشرفی ہوئے تھی، تو وہ سب تے امیر سمجھا جاوے تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 40,000 روپیہ جڑا غلام آزاد کرن پر لا چھڑیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کس طرح لے کے آیا، اور پھر انہوں نے دعوت اسلام تبلیغ کس طرح کی اسلام کی، اور پھر قربانی کس طرح دی تھی، نکی نکی گل تھا رسم میں کر کے اجازت چاہوں گا۔ حدیث مبارکہ کا حوالہ نہ ملا کہ سب سے پہلا ایمان کون لے کے آیا، اس میں مختلف روایات، اور انشاءاللہ ان تمام روایات میں تطبیق کر کے انہوں نے جوڑ کے تھا رسم رکھوں کو کہ سب سے پہلا ایمان کون لے کے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت غار حرا کے اندر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا کے اندر چلے جائیں تھا تو کئی دیڑا 3 دن 4 دن ویتے ٹکیا رہے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے اندر کیا کریں تھا، جتنا بھی سامعین میری گل نہ سنیں اور اس نہ سمجھیں اور اس نہ اپنا دل کی تختی پر لکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر چلیں تھا اور کیا کریں تھا، کیا عبادت کریں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت کریں تھا اور 2 گل سوچیں تھا۔ پہلی گل یہ کہ ان لوگوں نے عرب کا لوگوں نے اس معاشرہ نے ان اپنا مکہ کا لوگوں نے گمراہی بھی کس طرح بڑھانا کڈو، یعنی گمراہی دی کس طرح باہر کڈو جاوے انہوں نے، گمراہی دی نالے کس طرح جائے انہوں نے، یہ گل سوچیں تھا۔ اور دوسری گل کہ جس ٹائم یہ عرب کا لوگ یہ مکہ کا لوگ گمراہی بچوں نکل آویں کا، غلط کاموں بچوں نکل آویں کا، تو پھر انہوں نے برائیاں دے کس طرح بچایا جائے۔ اج بھی 2 چیز ہمارے اندر بہت زیادہ اہم اس ملک پوری دنیا میں، ایک تو گمراہی ہے، اس پر اگر محنت کی جائے کہ گمراہی تو لوگوں نے کس طرح کڈیا جائے،
اور جس ٹائم گمراہی تے نکل آویں تو پھر لوگ برا کماں کے نیڑ نہ چلیں، برائیاں دی کس طرح بچے جائیں۔ اگر ہر آدمی کی آج یہ سوچ ہوا تو انشاءاللہ معاشرہ کے اندر کوئی غلط کام نہیں ہو سکے۔ آج ملک پاکستان کے اندر تم دیکھو یا پوری دنیا میں دیکھو کتنا غلط کام ہونے لگا، لیکن ہم اپنا معاشرہ میں محنت نہیں کرتا، ہم اپنا ڈیرہ میں محنت نہیں کرتا، ہم اپنا فیملی میں محنت نہیں کرتا، ہم اپنا خاندان میں محنت نہیں کرتا، ہم اپنا علاقہ میں محنت نہیں کرتا۔ اور اگر ہر آدمی سب سے پہلا اپنے آپ نے صحیح کر لیا، اپنے آپ نے ٹھیک کر لیا، پھر اپنا ڈیرہ نے ٹھیک کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہر ایک آدمی تک یہ پیغام ہونا چاہیے کہ اپنا آپ نہ بچاؤ، قوا انفسکم، اپنا نفس نہ جہنم کی آگ تے بچاؤ۔ سب سے پہلا اللہ کو اعلان ہوئی ہے کہ اپنا نفس پر کنٹرول کرو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھارا بچو عقل مند وہ آدمی ہیں، تھارا سارا بچو عقل مند وہ آدمی ہیں کہ جڑو اپنا نفس پر کنٹرول کرے، اور نفس پر کنٹرول کرنے کے بعد اپنا نفس پر کنٹرول کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ اور فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، کہ تھارا بچو بے وقوف آدمی وہ ہے، نہ سمجھ آدمی وہ ہے کہ جڑو اپنا نفس کی پیروی کرتو رہا اور تمنا جڑی نا بھی اللہ پر لائی رہے کہ جی میرا اللہ ہے، جی میرا اللہ ہے، اور نفس جس طرح اللہ کو کیوں منے ہی نہ، جس طرح نفس کہہ لگو اس طرح کرتو رہا۔ اب کس طرح نفس کہ دیکھو ہم ایک نماز ایک برائی ہے، ایک نیکی ہے، ایک برائی ہے۔ اب برائی واسطے تمنا نفس نہ لے کر چلنا واسطے ضرورت نہیں پیسہ ہے، نفس پر تمنا زور لان کی ضرورت نہیں پیسہ ہے، محنت کی ضرورت نہیں پیسہ ہے۔ اور نیکی کی طرف تمنا اپنا نفس نہ جسم نہ اپنا نہ زور پر چھک کے لے چلنا پاکو، جس نے نہیں کہتا کھینچ کے لے کے جانا، چھک کے لے کے چلو کا نفس نہ اپنا نہ نیکی کی طرف۔ جس طرح ہم صبح کی اذان ہوا ہے تو سردیاں کا آج کل دیہڑا ہیں، اور سردیاں کا دیہڑا میں صبح کی نماز میں سے اٹھنا کتنا مشکل۔ پہلا تو یہ ہوا کہ گھروں بستر ہوا ہے، اس پیچھے کو نکلنا دل ہی نہیں کرتا کس کو، اور اگر بستر پیچھے نکل گیا بیڑا ٹھنڈا پانی، پھر مسجد نہ چلنا یا کارما نماز پڑھنی کتنا مشکل کام ہے، نفس نہ چھک کر چلنا پوا ہے۔ اس کا مقابلہ میں سونا کتنا آسان ہے کہ اذان ہوا ہے کوئی پرواہ ہی نہ ہوا، آدمی سو رہا ہے، ٹھیک ہے، بستر گھروں میں کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہے نا نفس پر سختی کرن کی کہ گناہ خود بخود ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھارا بچو بے وقوف آدمی وہ ہے کہ جو اپنا نفس کی پیروی کرتا رہا، نفس جیاں لے کے چلتا رہا، نفس جو کچھ چاہے انسان کو انسان کرتا رہا، اور پھر تمنا جڑی نا اللہ پر لائی رہا۔ فرمایا یہ بے وقوف ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ نہ گفتگو ہو رہی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ نہ گفتگو ہو رہی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کس طرح کیا، اور اس سے پہلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جڑی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کریں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور وحی ملنے کے بعد نبی بننے کے بعد سب سے پہلا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نہ دیکھو؟ محدثین نے لکھے ہوئے کہ جنہوں نے حدیث مبارکہ نے جمع کیا اور ان کی شروعات لکھی، شرح لکھی، انہوں نے لکھے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نبوت ملی تو سب سے پہلا حضرت اللہ کی ذات کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا جڑا وحی لے کے آیا تھا، سورہ اللہ کی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ اللہ کی یہ 5 آیات نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اس وقت ملی تو سب سے پہلا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا،
اور اس سے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ڈیرے آیا، اور ڈیرے آ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہو کہ زملونی زملونی، بخاری شریف کا الفاظ مبارک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پر کمل سٹو، میرا چادر دیو، میرا پر کمل سٹو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جس نے نازل ہوئی، انشاءاللہ اس موضوع پر فکر گفتگو ہے کی بڑی تفصیلی اور علمی گفتگو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی اور کیا اثرات تھا، وہی کا کیا اثرات تھا، وہی کس طرح نازل ہوئی تھی، یہ ایک پورا موضوع ہے۔ لیکن جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمل دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمیں بھی لگا، پسینوں بھی چلا لگا، اور جس ٹائم تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، سکون کیا، اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری تفصیل دسی کہ میرے نہ کیا ہوا اور میرے نہ کیا حالات واقعات ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری معاملات دسیا کہ ہوں غار حرا کے اندر تھا، اس طرح میرے کو فرشتہ آیا اور اس فرشتہ نے آ کے میں نے یہ گل کی اور میں انہوں نے یہ جواب دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چچ زاد پائی ورقہ بن نوفل کو لے گئی، اور ورقہ بن نوفل جڑا تو وہ پہلی آسمانی کتابوں کا عالم تو اس نے زبانی یاد تھی، زیادہ کتاب اس نے زبانی یاد تھی اور کتاب کا زیادہ حصہ اس نے یاد تھا، ان کو لے گئی۔ تو اس نے کیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس نے نبوت ملا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو گویا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھو، لیکن بعض مورخین نے لکھے ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لے کے آیا، اور بعض نے لکھے ہوا کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پہاڑی پر اعلان کیا تو اس وقت جو ہے سب سے پہلا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آیا، اور پھر جو ہے بعض نے لکھا ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کے آیا۔ لیکن پھر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق اس طرح کی ہے کہ ہم اس طرح کہا کہ سب سے پہلے جو ایمان لے کے آیا آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کے آیا، عورتوں میں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کے آئیں، بچے میں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کے آیا، اور غلامہ میں جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کے آیا۔ تو گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد مردہ بچو سب سے پہلا ایمان لے کے آیا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اسلام قبول کر لیا، اب اس کا ماں باپ نے اسلام قبول نہیں کیا تو خاندان نے باقی نے اسلام قبول نہیں کیا، تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکلات کو سامنا تھا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مشکلات کو سامنا تھا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت نہ اور بہادر اور جرأت نہ جو ہے وہ دین کو کم کرتا رہا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مکہ تے مدینہ گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام مکہ تے مدینہ گیا۔ یہ تمام چیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا والانہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ پورا جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہجرت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خاندان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی زندگی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ کی زندگی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، یہ ساری انشاءاللہ العزیز اس پیج پر بیان میں کی۔ آج کیونکہ میں مختصر ہی بیان کرنا تو میرے کو کوئی سروس کا بھی مسئلہ تھا اور روشنی کا بھی مسئلہ تھا، اس وجہ سے لیٹ بھی پروگرام شروع ہوا۔ جتنا بھی حضرات شامل ہوا ان تمام حضرات کو شکریہ ادا کروں، جڑا حضرات نے کومنٹس کیا ان تمام حضرات کو شکریہ، جن حضرات نے پروگرام نے شیئر کیا ان تمام کو شکریہ، پروگرام نے لائک کیا، اللہ تعالیٰ تمام حضرات نے جزائے خیر عطا فرماوے۔ انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہفتہ ماں ایک دن ضرور اپنا بھائیوں کی خدمت میں حاضر و دین کی گل لے کے اللہ تعالیٰ جی گل کی ہیں ان پر ہم سارا عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت اور صحابہ اکرام کا نقش قدم پر چلن کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔